يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے حوالے سے ملت جعفریہ پاکستان کا قومی موقف. قومی یکجہتی کنونشن برائے رد فساد زیر اہتمام مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان. میں آپ تمام صحافی برادران کو، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان کو اور سوشل میڈیا کے نمائندگان کو اپنے دل کی اپنی پوری ٹیم، جناب ایس ایم نقی، جناب عباس صاحب، مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی میزبانی میں آئے ہوئے تمام علماء کرام، تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، عزائی، عزاداری، ماتمی انجمنوں کے نمائندگان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ کے شکریہ کے بعد ہم نے اس بل کے حوالے سے جو نکات قومی موقف کے طور پر ترتیب دیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں. نمبر 1، ملت جعفریہ پاکستان فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کو یکسر مسترد کرتی ہے. نمبر 2، ہم فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے ذریعے آئین پاکستان کی دفعہ 298 میں ہونے والی ترمیم کو ملکی سالمیت، ملکی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں. نمبر 3، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی اور اولیاء الہی. توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اولیاء الہی ایک مذہبی مسئلہ ہے جس پر رائے دینے کا حق اسلامی تعلیمات کے حامل علماء کرام، مذہبی جماعتوں اور دینی اداروں کو حاصل ہے. نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور غیر فعال متحدہ مجلس عمل، ان تینوں جماعتوں میں شامل شخصیات کی رائے حاصل کیے بغیر اس طرح کے بل کی منظوری وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے. نمبر 5، اس مسودے پر دستخط کرنے والی اسلامی تعلیمات اس مسودے پر دستخط کرنے والے اسلامی تعلیمات کے ماہرین نہیں ہیں اور بل پیش کرنے والے فرد پر فرقہ واریت کا الزام بھی عائد ہے، جس کا ثبوت ایک تکفیری جماعت کے سربراہ نے اپنے کلپ کی صورت میں کہ یہ بل ہم نے لکھ کر دیا تھا اور جنہوں نے پیش کیا ہے وہ انہوں نے ہمارا بل پیش کیا ہے. یہ بات ہماری اس نقطے پر دلیل کے طور پر ہے. نمبر 6، اس قسم کے قوانین انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں میں ہتھیار دینے کے برابر ہیں جس کا وطن عزیز متحمل نہیں ہو سکتا. نمبر 7، ہم کسی ایسی قانون سازی کو قبول نہیں کرتے جو نفرت، تفریق، تقسیم، بدامنی اور انتشار کے فروغ کا ذریعہ ہو. نمبر 8، جب تک توہین، تنقید، تحقیق، تفسیر و دیگر عناوین کا خد و خال اور حدود و قیود مشخص نہ ہوں، کسی بھی قسم کی قانون سازی انتشار و افتراق کا سبب اور متعصبانہ سوچ کو عوام پر مسلط کرنے کے باعث بنے گی. نمبر 9، کیا سورہ منافقین، سورہ تحریم اور بہت سی وہ آیات کریمہ جن میں نبی مکرم کی جنگوں کا احوال بیان ہوا ہے وہ پڑھنا ہمارے ملک میں جرم ہو جائے گا؟ نمبر 10، کیا کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں موجود احادیث جن میں صدر اسلام کے حالات درج ہیں ان کا پڑھنا توہین شمار کیا جائے گا؟ نمبر 11، صحابہ کی تعریف مشخص کیے بغیر اس قانون کا کچھ متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع فراہم کرے گا کہ وہ اہل بیت کے کھلے دشمنوں، کربلا معلم میں
کربلا معلّہ میں یزیدی گماشتوں میں موجود بعض افراد کو صحابی کا عنوان دے کر ملک میں اہل تشیع اور اہل سنت عزاداروں کے خلاف فضا کو قائم کر سکیں۔ نمبر 12، ہمیں افسوس ہے کہ قومی اسمبلی میں اس اہم ترین ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور 360 ارکان اسمبلی میں سے 20-25 ارکان کی موجودگی واضح کرتی ہے کہ نہ تو اسمبلی کا کورم پورا تھا اور نہ ہی اسمبلی کی اکثریت وہاں موجود تھی۔ نمبر 13، ہم چیئرمین اور اراکین ایوان بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس متعصبانہ بل کے معاملے پر ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے منظور نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہر قسم کے اقدام کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 14، ہم ہر باشعور محب وطن اور ذمہ دار پاکستانی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قانون سازی تکفیری اور انتہا پسندی قانون سازی میں تکفیری اور انتہا پسند افراد کو جو کھلی آزادی اور ان کو آسانی فراہم ہوگی وہ ایک دھماکہ خیز مواد کے مترادف ہے، جس سے پاکستان میں رہنے والے محب وطن اور عام شہری کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ 15، ہم محب وطن پاکستانی عوام اور خواص کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ گڑے مردے اکھاڑ کر غلیظ مہم اور نفرت انگیز نعروں اور جذباتی تقریروں کے ذریعے سے نہ صرف فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا بازار گرم کیا گیا بلکہ نفرت کا ایسا لاوا پکایا گیا جس نے ملک میں برداشت اور تحمل مزاجی کو چھوڑ کر دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، جسے ٹھنڈا کرنے میں آج تک حکمران بے بس اور عاجز دکھائی دیتے ہیں۔ 16، اس دھماکہ خیز مواد کے مترادف مسودے پر جن افراد سے دستخط لیے گئے اور ایسا متنازع، متعصبانہ اور منفی اقدام اٹھایا گیا جس کے اثرات معاشرے پر انتہائی مضر اور ہیبت ناک ثابت ہوں گے۔ 17، ہمارے بزرگان، علماء، قیادت کئی اشروں سے متفقہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مذہبی، سیاسی ہم آہنگی اور یکجہتی کے حوالے سے نہ صرف اپنا کلیدی کردار ادا کرتے آئے ہیں بلکہ ہمیشہ ایسے متنازع قانون سازی سے قوم کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو متوجہ اور آگاہ بھی کرتے رہے تاکہ پاکستان میں تقسیم و نفرت پنپنے نہ پائے اور نہ ہی فتواؤں اور تکفیر کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکے۔ 18، اگر قانون ساز ادارے اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ بڑی تعداد میں علماء اہل سنت ہم سے متفق ہیں۔ اگر قانون ساز اداروں اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ ہمارے ساتھ ایک اہل سنت کی بڑی تعداد متفق ہے، بھرپور قومی اور ملکی بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہوئے عالمی سطح پر احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ 19 اور آخری نقطہ، ہم صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی اور سینٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس متنازع ترمیمی بل پر دستخط نہ کر کے وطن عزیز کو کسی نئے بحران کے درپے ہونے سے محفوظ رکھیں۔ السلام۔ سید شہنشاہ حسین نقوی، سید محمد نقی، صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، سید عباس حیدر، سیکرٹری جنرل مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، موجود تنظیموں کے نمائندگان، علماء کرام اور تمام سنی شیعہ، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سوال کا دورانیہ لے کر پھر نقی بھائی آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ اہل سنت کے وہ کون کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ ابھی جناب یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں انہیں اس لیے زحمت نہیں دی کہ ہم ان کے امتحان اور آزمائش میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں تو سوشل میڈیا پہ ان کی تقریر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں اگر کسی ایک کا نام لوں گا اور دو کا چھوڑ دوں گا تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی پچھلے دنوں
جن شخصیات کے بیانات آ چکے ہیں ان میں من جملہ اسلام آباد سے اور کراچی سے اور فیصل آباد سے اور لاہور سے جن علماء اہل سنت نے سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات دے دیے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ کریں۔ اچھا آغا، یہ جو بل جو منظور نہیں ہوا ہے، جو پیش کر دیا گیا ہے، اگر یہ منظور نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمل کا رد عمل بھی آئے گا، وہاں سے آئے گا، تو کوئی تو آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ ہوگا کہ کوئی اس میں کوئی الگ ترمیم کی جائے، کوئی مشورہ دیں آپ، کوئی مشورہ دیں تاکہ اس کو کوئی بیچ کا راستہ بھی نکلا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر کانفرنس کریں گے تو ظاہر بات ہے عمل کا رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ دیکھیے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ الیسا منکم رجل رشید، سمجھداری سے کام لیں۔ جس کی سزا اللہ اور رسول نے منتخب نہیں کی تو اللہ اور رسول کے نام پر کون ہے جو اس کی سزا کو منتخب کرے؟ ہم کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ سورہ منافقون اس کا مطلب ہے قرآن سے نکال دیجئے کیونکہ ایف آئی آر کٹے گی پاکستان میں۔ سورہ تحریم قرآن سے نکال دیجئے اس لیے کہ ایف آئی آر کٹے گی پاکستان میں۔ جنگ احد سے متعلق جو قرآن میں آیات ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ایف آئی آر کٹے گی۔ تو ہم ان سے کہیں گے وہ جو اس بل کو پاس کروانا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے شاباش دی ہے بل پیش کرنے والے رکن اسمبلی کو، ہم ان کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ صحافیوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جنہوں نے تکفیری نعرے، جنہوں نے کافر کے نعرے، جنہوں نے سنیوں اور شیعوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ کوئی شیعہ سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو مولانا طارق جمیل تو ہمارے لیے ہواہیں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت تو ہمارا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے تو کیونکہ ارادے خراب ہو گئے، تو ایسے افراد کیونکہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی ہو، تو ان کے ایما پر یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے یہ بیان نہ دیا ہوتا نا کہ ہم نے بل دیا تھا تو شاید ہمارے یہاں سے بھی اتنا رد عمل نہ ہوتا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ بل ویسے ہی یکسر غلط ہے، جس کی سزا، جیسے ابھی ہمارے خطابات میں ایک بزرگ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ مولا نبی کے سامنے مولا علی کی توہین ہوئی، خود مولا نبی کی صحابہ کرام کے سامنے توہین ہوئی، نبی مکرم نے اپنی رافت اور محبت سے اسے معافی کا، عذر خواہی کا، توبہ کا دروازہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ عمر قید اور آپ سزا دے دیں گے۔ تو ہم مجموعی طور پر اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کے مذہبی اور سیاسی تمام اکابرین سے اس پر غور کرنے کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ کسی طور کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کے سوال سے جو اگر استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں، اس ملک میں حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے، تو پھر میں اپنی ساری شیعہ قوم کو اپیل کروں کہ جہاں بھی جس کتاب میں بھی حضرت ابو طالب کو کافر لکھا گیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ، تو پھر تو بھائی لینے پہ دینا ہوگا اور جیسے کا تیسا ہوگا۔ اور پھر جو آپ رد عمل کی بات کر رہے ہیں وہ رد عمل تو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ علی کے بابا کو جس ملک کے اندر کافر کہا جاتا ہو اور ہم خاموشی سے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہوں تو پھر یہ اب بات بہت پھیلے گی، بڑھے گی، لہٰذا نہ ان کے حق میں یہ بل اچھا ہے نہ ہمارے حق میں یہ بل اچھا ہے۔ آپ فرمائیں۔ حضور میں ہم اس آج کی پریس کانفرنس اور جو ہمارے علماء پورے ملک میں اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے سمجھدار اور معاملہ فہم ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو آئینی اور قانونی رستے سے اپنے حق کو حاصل کریں، وہ پہلے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم عدالت کا رستہ اپنائیں گے، اور ہم نہ صرف پاکستان کی عدالت کا، اور پاکستان کی عدالت اگر کسی کے دباؤ میں آئے گی، جو انشاءاللہ نہیں آئے گی، مقدس عدلیہ ہے، محترم فورم ہے، حق دینے کا فورم ہے، تو پھر ہم عالمی سطح پر بھی اس آواز کو اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ میں نے کہا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، ملی یکجہتی کونسل موجود ہے، وہاں بل کیوں نہیں لے کے جایا گیا؟ جی آپ کچھ فرمائیں۔ اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں، انہوں نے پوچھا نا کوئی سنی عالم موجود۔ جی رحمانی صاحب تشریف لائیں۔ کوئی سوال اور رہتا ہے؟ سر ایک سوال اور ہے جی کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جنہوں نے بل پاس کیا وہ بھی مسلمان ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ایسے سب کو پتا ہے کہ شہزادہ شاہ سلمان سعودی عرب کے شہزادے نے جو کہا کہ ہم نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں، پہلے پیسے دیتے تھے اور ہم نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، ہم نے پیسے دیے، خاص طور پہ پاکستان پر ان کی عنایتیں بہت زیادہ تھیں ماضی میں۔
اب کیونکہ ان کو وہ جو بلینک چیک دیے گئے تھے ان کا حساب وہ دے نہیں پا رہے ہیں، اور ان کو حساب یہ دینا تھا کہ ہم نے تو پاکستان سے شیعوں کی مجلسیں بند کروا دی، جلوس بند کروا دیے، ماتم بند کروا دیا. یہاں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تو عزاداری بڑھ رہی ہے، اہل بیت کا ذکر بڑھ رہا ہے. یہاں تو اب الحمدللہ جو کل تک ہمارے علماء اہل سنت امام حسین پہ رونے کو بدعت کہتے تھے، آج وہی علماء اہل سنت امام حسین پہ رونے کو سنت کہہ رہے ہیں. تو موقف تو ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. تو پھر ان لوگوں کے تو سارے وہ جو بڑے بڑے چیک انہوں نے لیے، بڑے بڑے پیسے انہوں نے کھائے، ان کا تو حساب نہیں دے پا رہے. تو ان کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار سے لگائیں. مگر یہ آپ یقین رکھیے کہ اہل بیت کے ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھائے نہ جائیں گے. مولانا صاحب یہ ایک ملک کے اندر توہین ہوئی ہے قرآن کی، اس کے حوالے سے آپ مزمت کی بیان دیں گے؟ دوبارہ فرمائیں. ایک ملک میں قرآن کی توہین کی ایویڈنس، اس کے حوالے سے شدید الفاظ سے یہ فورم مذمت کرتا ہے. قرآن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ عزیز ہے. قرآن کی بے حرمتی، اور وہی قرآن سنی کا بھی ہے، وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے. ایک بڑی تعداد میں اہل سنت آئے ہوئے ہیں، آپ ابھی جا کے شیعہ مسجد میں دیکھ لیجئے، وہی 30 پاروں کا قرآن آپ کو ملے گا. تو قرآن دو نہیں ہے، قرآن ایک ہے. ایک من اور واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے. جو اہل سنت کے ہاں قرآن ہے وہی ہمارا قرآن ہے. ہم قرآن کی توہین کرنے والے کو، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو نہ صرف مذمتی الفاظ بہت چھوٹے ہیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے پاکستان کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ منطقی رستے سے گزار کر ایسے افراد کو سزا دی جائے. مولانا صاحب آپ کے مطابق یہ جو بل ہے، فوجداری کا بل ہے، یہ تکفیری جماعت کی ایما پر پیش کیا گیا، لیکن اس کو اجلت میں حکمران جماعت نے منظور بھی کر لیا. تو آپ ذمہ دار تکفیری جماعت کو قرار دیتے ہیں یا حکمران کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بل جو پیش ہو؟ سب ذمہ دار ہیں، خاص طور پر وہ جس نے پیش کیا اور وہ جس نے قبول کیا. وزیر قانون صاحب جو وہاں تشریف فرما تھے، جنہوں نے فائل کھول کر دیکھا، آپ دوبارہ اس کلپ کو دیکھ لیجئے، پوری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ڈھونڈنے سے بندہ نہیں مل رہا جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا. 360 کرسیوں میں 25-20 افراد نے چور رستے سے وہ بل کو پاس کر لیا. تو وہ جس نے پیش کیا اور وہ بھی قابل مذمت ہے. اور میں ان کی جماعت سے بھی اپیل کروں گا، جماعت اسلامی کا وہ نمائندے کے طور پر وہاں پر موجود ہیں. جماعت اسلامی نے بہت دیر کر دی ہے اپنے مذمتی بیان کو جاری کرنے میں. لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ ہوا، لیاقت بلوچ صاحب نے ہمارے شخصیات سے رابطہ ہوا، اور بہت جلد وہ اسلامی نظریاتی کونسل، بہت جلد وہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کے فورم سے جب یہ بل مسترد ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آگے کے مراحل میں بھی اسے مسترد کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. نقی بھائی کچھ کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ملت جعفریہ و محبان اہل بیت علیہ السلام کی وطن عزیز پاکستان سے محبت ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. تشکیل پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان اور تعمیر سے لے کر دفاع پاکستان تک مکتب تشیع کا طرز عمل قانون پسند مذہب سنجیدہ اور ذمہ دار رہا ہے. ہم ہر امن پسند، محبت بانٹنے والے، سنجیدہ اور ذمہ دار شہری کا احترام کرتے ہیں، اور ایسے شہریوں کو ہی مستحکم اور محفوظ پاکستان کی حساس مانتے ہیں. جبکہ ہر اس مائنڈ سیٹ کو جو اپنی من پسند تعبیرات اور زور و زبردستی کا قائل ہو پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ قانون سازی جو پاکستان کی عوام اور مسلمان معاشرے میں امن و محبت اور اخوت و بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ بنے، وہی پاکستان کے لیے باعث استحکام ہے. ملت جعفریہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے ہر مذہب و مسلک کو محترم سمجھتے ہیں اور ان کے تمام معقول حقوق اور شہری آزادیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس بات کے متمنی ہیں کہ ہمارے تمام حقوق بھی اسی طرح قبول کیے جائیں. ملت جعفریہ پاکستان ہر تجاوز، تسلط، شدت پسندی اور ہر دھرمی کے خلاف ہے، اور ایسی سوچ اور ایسے رویے کی مخالفت کرتی ہے جو شدت پسند، تکفیری اور خارجی گروہ تیار کر کے مذہب کی ایسی تعبیرات اور تشریعات کو عوام پر مسلط کرے جن سے مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو. میں آخر میں تمام میڈیا کا، تمام اداروں کا، تمام تنظیموں کا، ہم مرکزی تنظیم آزادی پاکستان سے اپنے تمام علماء کرام، خصوصاً ہمارے سرپرست اعلیٰ
علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ سید رضی جعفر نقوی، علامہ شیخ شبیر حسن میسمی، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، اور ہمارے تینوں عظیم بزرگان آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ شیخ محسن علی نجفی اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں۔ حسینیت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔